مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ والے طریقے کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو مسنون زندگی بنا لو، اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو، اپنی زندگی کو اللہ کی اتباع، فرما برداری اور غلامی والی زندگی بنا لو۔ تو اس وقت کافر آدمی کی، جو بیچارہ ایمان سے محروم ہے، اسلام سے محروم ہے، شریعت اور دین والی دولت اور نعمت سے محروم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اتباع، اطاعت و فرما برداری اور آپ کی سنتوں سے محروم ہے، اس آدمی کی حالت اس دعوت دینے والے کے سامنے اور مقابلے میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ایسا جانور ہو جو سوائے زور کی پکار کے، سوائے زور کے بلانے کے کوئی سن ہی نہ سکتا ہو، اور ایک آدمی ایسے جانور کو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو اور بلا رہا ہو، پکار رہا ہو، تو اس دعوت دینے والے کی حالت اس کافر کی، جو بیچارہ ایمان اسلام سے محروم ہے، اس کی حالت یہ ایسے ہی ہوتی ہیں۔ گویا وہ بندہ جو ایمان اسلام دعوت کی بات نہیں سنتا، وہ کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہے، اس لیے وہ حق کی دعوت کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال، حالت، کہاوت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي، اس آدمی کی مثال، اس آدمی کی حالت کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو زور زور سے آواز دیتا ہے، زور زور سے پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ایسے جانور کو جو نہیں سن سکتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر زور سے پکارنے اور بلانے کو، سمن، کانوں سے بہرے، بکمن، زبان سے گونگے، عمیٌ، آنکھوں سے اندھے۔ اب جو بندہ زبان سے بہرا ہے، کسی اور کو آواز دے کے بھی راستہ نہیں پوچھ سکتا، اور آنکھوں سے اندھا ہے، خود بھی راستہ نہیں دیکھ سکتا، کانوں سے بہرا ہے، کسی اور کی آواز بھی راستہ بتلانے کی نہیں سن سکتا، تو یہ بندہ صحیح راستہ کیسے پائے گا، اور یہ بندہ صحیح راستے پر کیسے چلے گا، کیسے اپنائے گا؟ تو فرمایا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بس وہ نہیں سمجھتے، ان بیچاروں کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سمجھنے کے جو آلات تھے، ذرائع تھے، وہ ان سے محروم ہو گیا۔ کفر لفظ جو کافر قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر آتا ہے، 30ویں پارے میں مستقل سورت ہے، سورت کافرون، قل یا ایھا الکافرون، مستقل صورت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آتا ہے۔ شروع میں بالکل پہلے ہی ابتدا میں اللہ پاک نے انسانوں کی عقیدوں کے لحاظ سے 3 قسمیں بنائی ہیں، ایک کو متقین مفلحون کہا ہے، دوسرے کو کافرین مجاہرین کہا ہے، اور تیسرے کو منافقین کہا ہے۔ تو کفر کا تذکرہ قرآن میں بار بار آتا ہے، اور اس کی سخت مذمت آتی ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایمان اسلام کو اپنانے کا حکم آتا ہے۔ کفر کو چھوڑنے کا حکم ہے اور ایمان اسلام کو اپنانے کا حکم ہے۔ کافر، لفظ کفر جو ہے، کافر جس سے بنا، اس کا اصل معنی چھپانا ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر کسان جو زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے، بجائی کرتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید کے اندر کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکوہ، جو ان کی کتاب ہے شکوہ جواب شکوہ، اس کے اندر یہ شعر ہے، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔
تو کفر کا اصل معنی چھپانا ہے، اور جب بندہ حق کو چھپا کے حق کا انکار کرتا ہے تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں کہ یہ بھی حق کو چھپا کے اس کا انکار کر رہا ہے کہ جی میں نہیں جانتا، میں حق کو نہیں مانتا، مجھے اللہ کی توحید کا پتہ نہیں ہے، مجھے نبی کی رسالت کا پتہ نہیں ہے، مجھے آخرت کا پتہ نہیں ہے۔ عقائد جن کو ہم مبادیات بھی کہتے ہیں، اعتقادیات بھی کہتے ہیں، اور ایمان اسلام کی شرائط بھی کہتے ہیں، وہ اعتقادیات، ایمانیات، ایمان و اسلام کے شرائط جو بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، ان میں سے بندہ اگر کسی ایک کا بھی اللہ نہ کرے انکار کر دیتا ہے تو وہ بیچارہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس بیچارے نے کافروں والا کام کیا ہے۔ نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر یہ کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کام اگر کر سکتا ہے تو فرمایا تو کافروں والا کام ہے۔ اس لیے کفر انسان کرتا ہے بسا اوقات اپنے مفادات کی وجہ سے، کہ اگر میں نے کفر کو چھوڑا اور اسلام کو اختیار کیا تو میرے فلاں جو مفادات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اپنے ان مفادات کی وجہ سے بیچارہ کفر پہ رہتا ہے، اسلام اختیار نہیں کرتا، ورنہ اس کو دنیا کے لحاظ سے نقصان نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات انسان کفر کرتا ہے اسلام سے یا مسلمانوں سے ضد اور عناد کی وجہ سے، جس کو کفر عنادی کہتے ہیں۔ حسد ہوتا ہے، ضد ہوتا ہے۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے جو اہل علم تھے، تورات انجیل کو جانتے تھے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سچ ہونے کا، آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کا پورا پتہ تھا۔ وہ اپنی کتابوں کی روح سے جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان کو حسد تھا، کہ اگر ہم مانیں گے، ہم تو پہلے لوگوں کے مقتدا ہیں، پھر ہمیں تو مقتدی بننا پڑے گا۔ ہمیں جو لوگ دینی لحاظ سے بڑا مانتے ہیں وہ ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں چھوٹا بننا پڑے گا، ہمیں اس کا شاگرد بننا پڑے گا، ہمیں اس کا مقتدی بننا پڑے گا، ہمیں اس کا امتی بننا پڑے گا، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایک نہ ماننا یہ ضد، عناد، حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مفادات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ضد، حسد، عناد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک نہ ماننا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، کہ ایک بندہ بیچارہ حقائق کو جانتا نہیں ہے، حقائق تک اس کی علمی رسائی نہیں ہوئی، اس لیے وہ بیچارہ انکار کر رہا ہے، یہ کفر اس کا جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے بھی بیچارے بہت سارے ہیں جو زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جہالت کے اندھیرے سے وہ نکل نہیں سکتے، ایمان اور اسلام کی روشنی سے بیچارے روشناس نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ دنیا کے لحاظ سے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہندو اتنا بڑا ایک طبقہ ہے، کوئی سارے بے عقل تھوڑی ہیں، کتنے بڑے دنیاوی لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، سکھوں میں کتنے ہیں، آریہ سماج میں کتنے ہیں، روسیوں میں کتنے ہیں، چائنا والوں میں کتنے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن علم دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، وحی کے لحاظ سے بیچارے جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کفر کی یہ مختلف شکلیں، مختلف قسمیں، ان میں سے ہر ایک سے نکلنا ضروری ہے، ہر ایک کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ انسان کا فرض بنتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک اپنی طلب حق والی، دین والی جاری اور ساری رکھے، اس کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، اور حق کا طلب، حق کی خواہش، حق کی تلاش، حق کی چاہت، یہ انسان کا وظیفہ زندگی ہے۔
یہ فرائض زندگی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔